This conference will now be recorded. Alhamdulillah Rabbil Alameen wal-aqibatu lil-muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa ashrafil mursaleen sayyidina wa maulana Muhammadan al-mab'uus rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin wa at-tahirin wa ashabihi al-kamilin al-arifin as-siddiqin al-ghurr al-mayamin. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، تزکیہ سیریز کی اس مجلس میں آپ تمامی کا استقبال ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں سے امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور لاک ڈاؤن کے قواعد اور میڈیکل ایڈوائزز کو پوری طرح سے فالو کر رہے ہوں گے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل گھر میں رہنا یہ ہماری مجبوری نہیں ہے. جماعتوں کے لیے مسجد نہ جانا یہ کسی کا دباؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا اختیاری فیصلہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی، ان کے اوامر کی تعمیل میں یہ ہمارا خود اختیاری فیصلہ ہے. جیسے کہ اگر ایک شخص دیہات میں اگر ہوتا ہے تو اس پر جمعہ واجب ہی نہیں ہوتی ہے، لہذا اگر دیہات میں رہنے والا اگر جمعہ نہ ہے تو اسے یہ قلق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تاریخ جمعہ ہے، اسے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تاریخ جمعہ ہے، چونکہ جس طرح شہر میں رہنے والوں کے لیے جمعہ فرض ہے ویسے دیہات میں رہنے والے پر فرض نہیں ہے وہ ظہر کی نماز ادا کرے. تنہا رہنے والے کے لیے اگر کسی مقام پر کوئی فرد اکیلا ہے، حالت سفر میں تنہا ہے، تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے. اب اگر وہ اکیلا ایک فرد جو ہے وہ خود کھڑا ہو کے خطبہ دے اور جمعہ کی نماز قائم کرنے کی کوشش کرے تو گویا وہ شریعت کے قوانین کا وائلیشن کر رہا ہے. تو دراصل آپ سمجھیے کہ عبادت وہ ہے جو اللہ اور رسول کی مرضی اور اس کے حکم سے ہو. فرض کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جہاں کسی شہر میں اگر وبائی مرض ہے وہاں مت جاؤ، اور ظاہر ہے اگر آپ کو جمعہ بھی پڑھنے کے لیے وہیں جانا پڑتا تو آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کیا کریں گے؟ آپ جمعہ کے لیے اس جگہ چلے جائیں گے یا جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، جہاں طاعون یا پلیگ پھیلا ہوا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ اگر کسی شہر میں طاعون ہے اور تم اس شہر سے باہر ہو تو ہرگز اس شہر میں نہ جاؤ. اب آپ ایسی صورتحال میں آپ کیا کریں گے؟ تو گویا وہاں ترک جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے. جو ہمارے ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جمعہ اس لیے چھوڑ رکھی ہے کہ گورنمنٹ سختی کر رہی ہے، گورنمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے، پولیس والے جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، دراصل یہ صحیح تعلیل نہیں ہے، یہ درست چیز نہیں ہے. یہ بتانے سے ہمارے دلوں میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں نظام کے خلاف ہمارے اندر ریٹیلیشن کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ترک جماعت ہی اللہ اور رسول کا حکم ہے، گھر پہ ہی رہنا اللہ کے رسول کا حکم ہے، گھر پہ رہنے ہی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، گھر میں نماز پڑھنے میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہے. دوستو، ہم ایک لڑائی لڑ رہے ہیں جو مسجد کو آباد کرنے اور دنیا کو آباد کرنے کے درمیان. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے یہ ہے کہ ہم عارضی طور پر جو ہے مسجد کی جماعتوں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے. آپ عام حالات میں مسجد میں جو ہے آدھا گھنٹے جو ہے وہ 2.5 گھنٹے گزارتے تھے، اس وقت آپ مصلی کے اوپر 5 گھنٹے گزاریے، 10 گھنٹے گزاریے. تو اللہ کی عبادت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، گھر میں بھی کی جا سکتی ہے، مگر یہ بتانا کہ صاحب جماعت ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا دباؤ ہے، جیسا یہ ہماری جو میڈیکل اویئرنیس کی کمی کی دلیل ہے. یہ ہماری جو موجودہ حالات ہے، کورونا وائرس کے خطرات جو ہے، جو اس کا تھریٹ ہے، اس سے ناواقفیت کی دلیل ہے. تو عذر جو ہے ترک جماعت کا عذر یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا دباؤ ہے، یہ نہیں ہے کہ پولیس کی سختی ہے، بلکہ ترک جماعت کا عذر یہ ہے کہ ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے. ہم اپنی حفاظت کے لیے
اور انسانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کو برت رہے ہیں، تاکہ یہ مرض اگر ہمارے اندر اس کے وائرس ہوں تو دوسرے کو نہ لگنے پائے، اگر دوسرے کے اندر ہے تو ہمارے اندر نہ لگنے پائے۔ گویا یہ حفظ جو ہے نفس جو ہے، جس کا حکم شریعت نے دیا ہے، اس شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے جو ہے لوگوں کی جو ہے ویڈیو کلپس دیکھی جس میں بار بار اس پہ زور دیا جا رہا ہے، بار بار اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ ترک جماعت جو ہے وہ گورنمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایسے علاقے میں ہیں، ریموٹ ایریاز میں ہیں، جہاں پولیس نہیں ہے، جہاں گورنمنٹ نہیں ہے، جہاں آروپ سیتو ایپ نہیں ہے، وہاں آدمی سمجھتا ہے کہ یہاں جماعت کرنی چاہیے، یہاں بھیڑ لگا کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جماعت اس لیے ترک کیا ہے کہ گورنمنٹ دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ صحیح صورتحال نہیں ہے، یہ صحیح فقاہت اور اسلامی بصیرت کے خلاف بات ہے۔ ہم نے اس لیے جماعت نہیں چھوڑی ہے کہ کوئی ہم پر دباؤ ہے، بلکہ ہم نے اختیاری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ اس وبا کے شر کو کم کیا جا سکے، اسے کنٹرول کیا جا سکے، لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے، لوگوں کے لیے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ یہ ہمارا اختیاری فیصلہ ہے اور شریعت کے مطابق ہے، یہ حکومت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا تقاضا ہے، اور ہم نے شریعت کے تقاضے کے لیے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں گے اور گھروں میں نماز ادا کریں۔ سمجھیے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ صاحب یہ دباؤ کی وجہ سے ہم نے جماعت چھوڑی ہے تو اس پر ہمیں غصہ آتا ہے، اس پر ہمارے اندر جو ہے وہ غضب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جہاں بھی ہمیں وہ دباؤ نظر نہیں آتا ہے، جہاں بھی ہمیں وہ ڈنڈا دکھائی نہیں پڑتا ہے، وہاں ہم اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے بعد جو ہے ہم جماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کورونا وائرس کے خطرات کو جو ہے وہ طاق پر رکھ دیتے ہیں۔ تو گویا ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بیانات جو ہے وہ قوم کے اندر اس وائرس کو پھیلانے جیسا ہے یا پھیلانے میں مدد دینے جیسا ہے۔ لہذا عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہم کسی دباؤ میں نہیں، کسی حکومت نہیں، بلکہ شریعت کی وجہ سے ہم ترک جماعت کر رہے ہیں، شریعت کی وجہ سے ترک جماعت کر رہے ہیں۔ جیسے شریعت نے ہم کو تنہا ہونے پہ جمعہ سے روکا ہے، دیہات میں ہونے سے جمعہ سے روکا ہے، ویسے وبا کی حالات سے جو ہے وہ بھی ہمیں بچاتی ہے۔ حفظ نفس کا، جان بچانے کا ہمیں حکم ہے، جان بچانے کا ہمیں حکم ہے۔ جس جان کو بچانے کے لیے ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہمارا چیز کو جو ہے کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، حرام چیز کو ہم کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانا حرام کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ سمجھیے، تو جس طرح ہم ارتکاب حرام کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں تاکہ جو ہے تاکہ ہم اپنی جان کو بچا سکیں، اسی لیے ہم ترک جماعت کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اور لوگوں کی جان کو بچا سکیں۔ تو گویا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک اچھی اہمیت پیش کی جائے کہ مسلمان پروگریسو ہوتے ہیں، ان کے پاس میڈیکل اور ہیلتھ اویئرنیس جیسی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مجبوری میں، ستم رسیدگی میں، دباؤ میں، پریشر میں، تھریٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، ہم نے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہم زیادہ لوگوں کے سامنے کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ مسلمان نہ صرف اس وبا کے خطرات کو، اس کے تھریٹ کو سمجھ رہے ہیں، اس کے نقصانات کو سمجھ رہے ہیں، بلکہ عام انسانوں کے ساتھ وہ مل کر جو ہے اس کے خلاف جدوجہد میں شریک ہے۔ مگر ہم جو تعویل کر رہے ہیں، اہل علم جو بار بار ویڈیو میسیجز کے ذریعے علماء کے جو ہے ویڈیو کلپس آ رہی ہیں جس میں بار بار یہ اسٹریس دیا جا رہا ہے کہ صاحب اگر مسجد کے دروازے پر اگر شیر بیٹھا ہو تو جس طرح آپ جماعت چھوڑ سکتے ہیں ویسے ابھی بھی جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ صحیح علمی تعویل اور تعلیل نہیں ہے، یہ درست ریزننگ نہیں ہے۔ درست ریزننگ یہ ہے کہ ہم نے حکومت کی وجہ سے نہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے ترک جماعت کیا، شریعت کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے ترک جماعت کیا ہے، کسی ڈر اور خوف سے نہیں بلکہ اپنے اختیار سے کیا ہے۔ یہ ہمارے شعور کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے ہیلتھ اویئرنیس اور صحت کے حوالے سے جو ہمارے پاس شعور ہے، جو معلومات ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اس کی بنیاد پر ہم نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ اسلام کی ہم ایک اچھی امیج پیش کر سکیں، اسلام کی ایک صاف ستھری اور پروگریسو امیج پیش کر سکیں۔ ورنہ دوسری صورت میں جو ہمارے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب پولیس کے دباؤ سے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ پرانے شہروں کی گلیوں میں جو ہے جہاں پولیس کا دباؤ نہیں ہے وہاں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں،
वहां भले नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हो या ना हो, लेकिन चूंकि हमने कोरोना के खतरात को हल्का करके लोगों के सामने बयान किया, बल्कि कोरोना के खतरात का हमने जिक्र ही नहीं किया, हमने तो सिर्फ डंडे के खतरात का जिक्र किया, दबाव के खतरात का जिक्र किया, प्रेशर के खतरात का जिक्र किया। लिहाजा हमारी कौम जहां उस प्रेशर के हुदूद से बाहर होती है, उस दबाव के दायरे से जो है वो बाहर होती है, जहां पर वो समझती है कि यहाँ पर हुकूमत की नजर नहीं आएंगी, वो आपस में इकट्ठा हो रहे हैं और इस वायरस को एक दूसरे को लगा रहे हैं, खुद भी खतरे में पड़ रहे हैं और दूसरों को भी खतरे में डाल। लिहाजा हमें बहुत ही वाजे, सरी और क्लियर कट अंदाज में ये बात कहनी चाहिए, ये घर के जुमा जमात हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो या घर में रहने का जो ये फैसला है, ये हमने शरीयत की बुनियाद पर लिया और अपने इख्तियार से लिया है, अपने इल्म के सबब से लिया है, अपनी जो है शऊर और दानाई की रोशनी में हमने ये फैसला लिया है। ये फैसला जो है किसी के दबाव में नहीं लिया गया है। और मुसलमान जो है वो हमेशा जो है एक अच्छा शहरी होता है, एक बाशऊर शहरी होता है, एक जो है अवेयर सिटीजन होता है, और जो सिटीजनशिप के जो तकाजे हैं उसको दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह जो है वो मुसलमान अदा करता है। ये बेहद जरूरी बात थी। इस सिलसिले में बाज लोगों ने इस्तिफसार किया था, तो मैंने चाहा कि मैं अपने नुक्ते नजर में आप लोगों को भी शरीक करूं, क्योंकि लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस, वीडियो क्लिप्स और इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, जैसा ऐसा लग रहा है कि मुसलमान इस खतरे को जानता ही नहीं है, वो सिर्फ पुलिस को खतरा समझ रहा है, वो हुकूमत के दबाव के आगे घुटने टेके। आप तो सोचिए, इसमें जिल्लत की बात भी है, इसमें हमारी जो है वो खिफत भी है कि साहब हमको लोगों ने रोक रखा है, लिहाजा हम अल्लाह के घर जाने नहीं। साहब ये हमारा इख्तियारी फैसला है, हमें ये जाहिर करना चाहिए, ये बयान करना चाहिए, और ये शरीयत का तकाजा है। उस रसूल अकरम रूही फिदा हो, उनका फैसला है कि अगर कहीं वबा फैली है तो उससे दूर रहने की कोशिश करो। और हम शरीयत का हुक्म है ला दरारा वाला दिरारा, ना आप नुकसान उठाइए ना नुकसान पहुंचाइए। और चूंकि ये कोरोना वायरस में दरर भी है, दिरार भी है, नुकसान पाने का भी खतरा है और नुकसान पहुंचाने का भी खतरा है, लिहाजा ये सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे एट होम, घर में रहने और समाजी दूरी बनाए रखने की ये बात, ये हमने अपने तौर पर ये तय की है, हमने अपने अख्तियार से ये बात तय किया है, किसी के दबाव में नहीं, किसी प्रेशर में नहीं, किसी मजबूरी और जिल्लत की वजह से नहीं किया है। अल्लाह तबारक व तआला जो है इस वबा को दूर फरमाए और मुसलमानों को जो है सही सोच, सही फिक्र दे, उन्हें एक अच्छा शहरी और एक नफा बख्श शहरी बनाए, ताकि हम इस्लाम की दावत और तबलीग और इस्लाम की तरबीज और इशात में सही तौर पर हम अपना किरदार अदा कर सकें। हजरत मुशारिकीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी सोबत के सिलसिले में हमने कुरान करीम की जिस आयत मुबारक को पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। तो सोबत का सारा बयान जो है वो आयत के दूसरे हिस्से वो कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो। और हमने इसमें जाना कि सोबत बेहद जरूरी है, मगर सोबत के साथ हमें जिसकी सोबत इख्तियार करना है उसका इंतखाब, उसको अच्छे से चूज करना चाहिए, देखभाल के चूज करना चाहिए, शरीयत के मियार और शरीयत के तकाजे को पेश नजर रखकर जो है अपने दोस्तों और अपने साथियों का इंतखाब करना चाहिए जिनकी सोबत हम इख्तियार करना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि हमारे अंदर सोबत से इक्तिसाब फैज पाने और रिसीविंग के लिए हमारे पास इस्तेदाद होनी चाहिए। हम अपने दिलो दिमाग को जो है खुला रख के जो है सोबत करें, हम ये जाने ये हमारा ये नफ्स जो है ये हमारा बिस्सू है, लिहाजा अगर हमारा कोई साथी, हमारा कोई आलिम दोस्त, हमारा कोई आरिफ दोस्त, हमारा कोई स्वालेह दोस्त अगर हमें कुछ बताए और हमारा नफ्स उसे पसंद करे या न करे, मगर हम अच्छी बात को कबूल करें, और अगर हमारी कोई बुरी बात की तरफ इशारा कर रहा है तो हमारे नफ्स को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम उस बुरी बात से अपने को दूर करने की कोशिश करें। तो ये सोबत के तकाजे, और हमने देखा कि अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत में सोबत के बड़े फजाइल आए हैं, सोबत के बड़े समरात और बरकत का जिक्र किया गया है, जिसे हमने गुज़श्ता 2 दिन में जो है तफसील से समाअत किया। अब इसी आयत करीमा का पहला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तक़वा क्या है? तक़वा क्या है? जैसे बेसिकली तक़वा जो है ये डर का नतीजा है, डर का नतीजा है। अगर आप सुनते हैं कि आपके घर के आसपास कहीं सांप दिखाई पड़ा है, तो जो घर से नाली निकलती है, जो ड्रेन निकलता है,
آپ اس پر پتھر رکھتے ہیں، اس کو لاک کرتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں سانپ اندر نہ جائے. تو یہ جو تقوی جو ہے علماء فرماتے ہیں ما یتقی بھی، جس چیز کے ذریعے کسی مصیبت یا پریشانی سے بچا جائے اسے تقوی کہتے ہیں. تو جو پتھر آپ نے رکھا ڈرین کے اوپر، نالی کے اوپر، تاکہ سانپ نہ آ سکے، تو وہ پتھر جو ہے وہ وقایا ہے. اور آپ کا یہ فعل، آپ کا یہ ایکٹ جو ہے یہ تقوی ہے کہ آپ اس پتھر کے ذریعے آپ سانپ سے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، سانپ سے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. اور یہ بچاؤ کرنے کا یہ پروسیس جو ہے، عمل جو ہے، یہ تقوی کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول اور راوی حدیث ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے. بڑی اچھی بات کی انہوں نے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ تقوی جو ہے کیا ہے یہ اچھی طرح سے ہمارے دل و دماغ میں جو ہے وہ جاگزی ہو جائے. اور تقوی کی اہمیت تو ہم سب جانتے ہیں، اس کے ثمرات اور برکات کو جو ہے ہم سب جانتے ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر واشگاف الفاظ میں قرآن فرما رہا ہے ہدی للمتقین، اس کتاب سے تقوی والوں کو ہدایت. تقوی کتنا ضروری ہے؟ قرآن کی ہدایت کی حصول کے لیے بھی تقوی ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ایسا نہیں کہ صرف زبان سے لپ سروس نہ ہو، تقوی لپ سروس نہ ہو بلکہ آپ کے دل میں ہو. چنانچہ حدیث آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے اپنے قلب مبارک، سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا التقوی ہا ہونا، تقوی زبان پہ نہیں ہوتا ہے، تقوی لبوں پر نہیں ہوتا ہے، تقوی جو ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی جو تقوی تمہاری زبانوں پر ہے وہ تمہارے دل تک پہنچنا چاہیے، جو اس کا حق ہے تقوی کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو دراصل ہم جانتے ہیں کہ تقوی جو ہے، جو ہماری اسلامی ویلیوز ہیں، جو ہمارے دینی ویلیوز ہیں، جو دینی ریکوائرمنٹس ہیں، جو تزکیہ نفس کے حصول کے لیے جو مینس ہیں، ان میں تقوی جو ہے وہ بالکل ٹاپ پر جو ہے وہ آتا ہے. تقوی کی اہمیت، تقوی کی جو ہے وہ برکات کو ہم جانتے ہیں. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیں کہ ہے تقوی کیا ہے. پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو سائد سے آپ نے پوچھا کہ کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو جس راستے میں کانٹے ہوتے ہیں، جس راستے میں کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، جھاڑ کانٹے دار ہوتے ہیں، ایسے راستے سے تم گزرے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں گزرا ہوں. تو کہا تم وہاں تمہارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کانٹوں کے جھاڑیوں سے بھی دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے آس پاس زمین میں کانٹے رہتے ہیں، لہذا اس جھاڑی سے کافی دوری بنا کر رکھتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شاخ، کوئی کانٹا جو ہے ہمیں چبھ جائے، زمین میں پڑا ہوا کوئی کانٹا ہمیں لگ جائے. لہذا اس سے خاصی دوری بنا کر جو ہے ہم رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ کانٹا چبھنے کے ڈر سے کانٹے کے درختوں سے خاصی دوری بنا کر رکھا، یعنی اس سے کافی دوری پر رہنا، اس سے کافی جو ہے ڈسٹینس مینٹین کر کے رکھنا، یہی تقوی ہے. تو جس طرح آپ وہ کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ناخوشی سے بچنے کے لیے جو ہم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ سب تقوی کے دائرے میں آتا ہے. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، کہ اللہ ہم سے ناخوش نہ ہو، اللہ ہم پر غضبناک نہ ہو، اور اس کے لیے ہم جو بھی طریقہ کار، جو بھی مینس کو اختیار کرتے ہیں وہ سب جو ہے وہ سب وقایا ہے، اور اس کو اختیار کرنے کا یہ عمل جو ہے یہ تقوی کہلاتا ہے. یہ جو ہے وہ تقوی کہلاتا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی چھوٹا چھوٹا گناہ ہے، اس کو کرنے میں کیا حرج ہے، ارے کوئی قتل نہیں کر رہے ہیں، کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہے ہیں، کوئی جو ہے اور بڑا گناہ نہیں کر رہے ہیں، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ ہنسی ہے، مذاق ہے، چھوٹی سی برائی ہے. دراصل یہی تقوی کے خلاف ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹا سمجھیں، یہ تقوی کے خلاف ہے. ہم کسی عیب کو ہلکا جانیں، ہم کسی برائی کو کم آنکیں، یہ تقوی کے خلاف ہے.
तकवा ये है कि हम छोटी गुनाह को भी बड़ा गुनाह समझें, हम छोटी बुराई को भी बड़ी बुराई समझें। जैसे कि अरबी के एक शायर ने बहुत अच्छी तमसील दे के कहा है, खल्ली जुनूबा सगीरहा व कबीरहा व हुवा तुक़ा, खल्ली जुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ाका तुक़ा। गुनाह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर किस्म के गुनाह को छोड़ देना ही तकवा है। तकवा है ला तहक़िरन्न सगीरतन, कभी भी हरगिज कभी भी छोटे गुनाहों को हकीर न समझो, छोटे गुनाहों को बेअसर न समझो, छोटे गुनाहों को जो है अंडर एस्टिमेट मत करो। इन्नल जिबाल मिनल हिसा, बड़े बड़े पहाड़ जो है वो छोटी छोटी कंकरियों से तामीर होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ छोटी छोटी कंकरियों ही से बनते हैं। लिहाजा छोटे गुनाहों को छोटा मत समझो, इसलिए कि अगर तुम एक बार छोटे गुनाहों को छोटा समझोगे तो वो छोटे छोटे गुनाह जमा होते रहेंगे और कब गुनाहों का पहाड़ खड़ा कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो उसी हदीस की तरफ जो है वो इशारा है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल अब्दा इज़ा इज्तकबा खतियतन नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततन सौदा, जब बंदा कोई गुनाह करता है तो एक छोटा सा डाट जो है, छोटा सा नुक्ता सियाह जो है वो उसके कल्ब में पड़ता है। फ़इन आदा वस्तग़फ़रा सक़ुल क़ल्ब, अगर वो वापस आ जाता है, गुनाह से बाज हो जाता है और तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, तो उसका दिल फिर चमक उठता है। लेकिन अगर वो बार बार रिपीटेडली गुनाह करता रहता है, गुनाहों पर इसरार बाकी रहता है, छोटा ही छोटा गुनाह क्यों ना हो, तो वो नुक्ते बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, यहाँ तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। ज़ालिका हुवा रान, ये वो रान की कैफियत है जब तौबा की तौफीक छीन ली जाती है, तौबा की तौफीक जो है वापिस ले ली जाती है। तो दरअसल बुनियादी तौर पर है कि बड़े गुनाह में पड़ने के डर से छोटे गुनाहों को छोड़ना ये तकवा है। बड़ी गलती के इर्तिकाब के खतरे से बचने के लिए छोटी गलतियों से बचना जो है ये तकवा है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकवे को बड़ी खूबसूरती से जो है बयान फरमाया कि तकवे के 3 अनासिर, अल खौफ मिनल जलील, खुदाए बुजुर्ग बरतर से डरना, वल अमलु बित्तंजील, किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करना, वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, और आखिरत के लिए हमेशा तैयार रहना, आखिरत की हमेशा तैयार रहना और उसके लिए खूब तैयारी करना, ये जो है तकवा है। अल्लाह का खौफ और किताब और सुन्नत की पैरवी और क़यामत की तैयारी, आखिरत की तैयारी, ये तीनों जब इकट्ठा हो जाते हैं हमारे दिल में तो हमारा दिल जो है वो तकवे से मुनव्वर हो जाता है, हमारे दिल में तकवा पैदा हो जाता है। दोस्तों, अजीब व गरीब बात है, आइए हम गौर करें। हम एक छोटा सा सफर करते हैं, हमें बंबई जाना होता है, चंद दिनों के लिए जाना होता है। अगर हम बंबई एक दिन के लिए जाते हैं तो कई दिन तक हम उसकी तैयारी करते हैं। हमें बॉम्बे यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, अरबी डिपार्टमेंट के सेमिनार में शिरकत के लिए जाना पड़ता है और दूसरे बहुत सारे प्रोग्राम में जाना पड़ता है। बसा औक़ात तो ऐसा होता है कि एक शाम को गया और अगली सुबह को वापस आ गया, मगर उसके लिए हम 2 दिन तैयारी करते हैं। मगर आखिरत जैसा तवील सफर है उसके लिए कोई तैयारी नहीं करते। हम दुनियावी सफर जो टेम्परेरी होता है, गए और वापस आ गए, यानी वापस आने वाले सफर के लिए भी हम तैयारी करते हैं, मगर दायमी सफर के लिए हम कोई तैयारी नहीं। इसी से पता चलता है कि हमारे पास जो तकवे का मियार है वो क्या है। जबकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट हैं तकवे के, अल खौफ मिनल जलील वल अमल बित्तंजील वल इस्तिअदाद लियौमिर रहील, ये तीनों जो है वो तकवे के कंपोनेंट हैं। हमें से हर एक को चाहिए कि हम हमेशा याद करते रहें कि दुनिया का ये क़याम आर्जी है। जैसे बुनियादी तौर पर हमारा नफ्स जो है वो हमें इस चक्कर में डाल देता है कि जैसे हम कभी भी यहाँ से जाएंगे नहीं, ये जो हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये जो बैंक बैलेंस बना रहे हैं, जो ये आलीशान महल तामीर कर रहे हैं, हम इससे कभी भी जाएंगे नहीं, कोई भी हमें इस यहाँ से अलग नहीं करेगा। और हम ये भूल जाते हैं कि हम रोज जो है जनाजों में शिरकत करते हैं और अपने ही जैसे इंसानों को जो है गोरे गरीबा के हवाले रोज करते हैं। हर महीने न जाने कितने लाशें हमारे साथ निगाहों से गुजरती हैं, मगर इनके बावजूद भी हमारा ये तस्वुर जो है ये खत्म नहीं होता है, हमारा ये तस्वुराती किला जो है वो ज़मीन बोस नहीं होता है
کہ جیسے ہمیں دوام ہے، ہمیشگی ہے، ہمیں کوئی ایٹرنل لائف ملی ہوئی ہے. اتنے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، آپ جائیے جو آثار قدیمہ ہیں کن لوگوں نے بنائے ہیں، کن لوگ، کون سے لوگ اس میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں. کسی کو یہاں قیام نہیں ہے، کسی کو یہاں بقا نہیں ہے. یہ ایک عارضی جگہ ہے، عارضی جگہ ہے. جیسے آپ ایک دن دو دن کے لیے بمبئی جاتے ہیں، ہوٹل میں گزار کے چلے آتے ہیں، مکان نہیں خریدتے ہیں، کوئی فلیٹ جو ہے وہ نہیں خریدتے ہیں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں واپس آ رہے ہیں. اور جہاں آپ کو چند سال گزارنا ہے وہاں آپ سارا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں سارے مکان بناتے ہیں، وہاں تمام اپنی آرام و آسائش کے لیے ساری چیزیں خریدتے ہیں. تو آخر کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم آخرت میں بھی ایک گھر بنانے کی خواہش کریں، آخرت میں بھی ایک گھر بنانے کی تیاری کریں، اس سفر کے لیے بھی ہم اپنا کوئی وقت دیں جو سب سے لمبا سفر ہے، اور ایسا سفر ہے کہ جہاں سے پھر واپسی نہیں ہے. وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر ہم ایک دن کے لیے اگر بامبے جاتے ہیں، یا ایک مہینے کے لیے ہم گلف میں جاتے ہیں، یا چند سالوں کے لیے ہم اسٹیٹس میں جا کے رہتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہم حیدرآباد کے 30 40 50 سال کو ترجیح دیتے ہیں. تو کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ 40 50 سال پر جو ہے اس اقامت کو، اس اپنے ریزیڈینس کو ہم ترجیح دیں جہاں ابد الآباد تک رہنا ہے، اٹرنل لائف جہاں پر گزارنا ہے، ہم اس کا خیال کریں اور وہاں کے لیے بھی ہم تیاری کریں. جیسے حیدرآباد میں گھر بناتے ہیں، ایک گھر آخرت میں بھی بنائیں، جنت میں بھی ایک گھر تعمیر کرنے کی کوشش کریں. اس گھر کے بارے میں بھی سوچیں، اس سفر کا بھی کچھ خیال کریں، وہاں کی اپنی اقامت کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. اور جیسے ہم کسی نئے اجنبی شہر میں جاتے ہیں تو وہاں کے ٹریفک کے قانون کو سیکھتے ہیں، وہاں کے سیول لا کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں، تاکہ آپ سے کوئی مخالفت نہ ہونے پائے، آپ سے کوئی جو ہے قانون اور لا کا وائلیشن نہ ہونے پائے. کیا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں کامیابی کیسے ہوتی ہے، وہاں جو ہے فوز اور کامرانی جو ہے کیسے حاصل ہوتی ہے. تو دراصل یہی تصور کہ آخرت کے سفر کی تیاری اور آخرت میں ایک اچھے مکان کو بنانے کی خواہش جو ہے، یہ سب بنیادی طور پر تقوی سے پیدا ہوتی ہے، یہ سب تقوی سے پیدا ہوتی ہے. اور تقوی جو ہے آپ سمجھیے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہم نے آپ کو پڑھا کہ قرآن کریم کی ہدایت جو ہے صرف تقوی والوں کو ہی ملنے والی ہے. ہدل للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ ذرا سوچئے کہ کتنی ابتدا میں بتا دیا گیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے، باعث لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے. تو گویا اگر ہم قرآن سے ہدایت چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پرہیزگاری سے جو ہے وہ آراستہ کریں. بغیر پرہیزگاری سے جو ہے، اور پرہیز کیا چیز ہے آپ دیکھیں، پرہیز یعنی کسی چیز کو ترک کرنا. تقوی کیا ہے؟ ترک گناہ کرنا، گناہوں سے پرہیز تقوی ہے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز تقوی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے حکم عدولی سے پرہیز جو ہے یہ تقوی ہے. اسی لیے تقوی کا ترجمہ اردو میں پرہیزگاری کرتے ہیں. کبھی تقوی کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہم خوف اور فیئر سے کرتے ہیں، پائٹی بھی ہم کہتے ہیں پرہیزگاری کے نام پر، اور کبھی فیئر بھی کہتے ہیں. چونکہ آپ سمجھیے کہ جو خوف ہے یہ تقوی کو پیدا کرتا ہے. جتنا آپ اللہ سے ڈریں گے اتنا ہی زیادہ تقوی آپ کے اندر پیدا ہوگا. تو یہ خوف جو ہے، اللہ سے ڈر جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے. اور تقوی کتنا ضروری ہے ہم آپ کو قرآن کی چند آیتیں سناتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی، آپ دیکھیں آخرت کی کامیابی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت کی کامیابی جو ہے تقوی والوں کی. تو تقوی ہمیں آخرت میں کامیاب بناتا ہے. تقوی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت سے سرفراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رفاقت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ عطا کرتا ہے. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت سے سرفراز کرتا ہے، اس کی معیت سے سرفراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے جو ہے ہمیں سرفراز کرتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ اور احسان والوں کے ساتھ. اب دیکھیں احسان، اور ہم نے حدیث جبریل میں پڑھا ہے کہ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. تو احسان یہ ہے کہ آپ جسے ہم تصوف کہتے ہیں، جسے ہم طریقت کہتے ہیں، وہ احسان ہے. تو گویا آیت کا ترجمہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اور
جو ہے اہل احسان کے ساتھ ہے، اہل طریقت کے ساتھ، مراقبہ اور مشاہدہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کو اس طرح عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ کی اس طرح کرنے والوں کے ساتھ ہے گویا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور دیکھیں حصول ولایت کہ تقوی سے جو ہے اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی کون ہے؟ تقوی والے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون۔ اولیاء اللہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں نہ کسی بات کا خوف ہے نہ کسی بات کا غم ہے، نہ کوئی خوف ہے انہیں نہ کوئی غم ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک عارف نے بڑی اچھے سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کی کہ آخر اولیاء اللہ کو کوئی غم اور خوف کیوں نہیں ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو کوئی غم اور کوئی خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اولیاء اللہ جو ہے اپنے دلوں سے دنیا کو باہر کر چکے ہیں، اور ہمارے سارے غم وہ دنیا کی وجہ سے ہیں اور ہمارے سارے خوف بھی دنیا کی وجہ سے ہیں۔ اور اس طرح کہ جب دنیا ہمیں نہیں حاصل ہوتی ہے، جب دنیا کا منصب، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کا کر و فر جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے تو ہمیں غم ہوتا ہے، اور جب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ کر و فر، یہ شان و شوکت، یہ جائیداد اور مکان، یہ بینک بیلنس اور یہ رتبہ، یہ منصب، یہ پوزیشن، یہ اسٹیٹس، سوشل اسٹیٹس کہیں چھوٹ نہ جائے، کہیں نکل نہ جائے۔ جیسے جب مال نہیں ہوتا ہے تو غم ہوتا ہے، مال آ جاتا ہے تو اس کی حفاظت کا خوف ہو جاتا ہے۔ جب گھر نہیں ہوتا ہے تو نہ ہونے کا غم ہوتا ہے، لیکن جب گھر حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے خراب ہو جانے کا، اس کے گندے ہو جانے کا، اس کے ٹوٹ جانے کا جو ہے خوف ہوتا ہے۔ اور چونکہ اولیاء اللہ وہ اپنے کو دنیا سے بالکل الگ کر لیتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ دنیا نہ ملنے کا انہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ دنیا ملنے کے بعد کوئی خوف انہیں رہتا ہے، چونکہ وہ اپنے کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں، وہ زاہد فی دنیا ہوتے ہیں، لہذا انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ مگر اسی آیت کریمہ میں آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور جو تقوی والے تھے۔ قیامت میں جن کو خوف اور غم نہیں ہوگا وہ لوگ ہوں گے جو تقوی والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت بھی جو ہے ہمیں تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی کرامت اور اللہ کی طرف سے جو بزرگی انسانوں کو دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا والوں نے بزرگی کے الگ الگ معایر، الگ الگ اسٹینڈرڈز بنا رکھے ہیں۔ کوئی پولیٹیکل اپروچ کو جو ہے بزرگی سمجھتا ہے، کوئی مال و دولت کو بزرگی سمجھتا ہے، کوئی بہت بڑی ریاست اور حکومت کو جو ہے بزرگی سمجھتا ہے، نہ جانے کیا سمجھتا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بزرگی والا، سب سے بڑا صاحب کرامت کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے۔ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہ سب سے زیادہ کرامت والا، کرامت اور بزرگی اور اسٹیٹس اور مکان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوستو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پڑیں، ہم ہر مصیبت سے بچ جائیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک خواہش کرتا ہے کہ وہ، اس کا اہل خانہ، اس کے بال بچے، اس کے عزیز و رشتہ دار، اس کے دوست اور ساتھی جو ہے یہ کرونا وائرس سے بچیں۔ ہر ایک کرونا وائرس سے کی اس پرابلم سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل ہمیں دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک گیٹ وے تیار کر دیتا ہے، ان کے لیے ایک نکاسی کا راستہ، ہر تنگی سے باہر نکلنے کا ایک راستہ، ہر پریشانی سے باہر ہونے کا ایک راستہ بنا دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ تقوی والوں کے، تقوی والوں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو ایسے ذرائع سے روزی دیتا ہے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوتا ہے، انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ باعث رزق بھی ہے اور باعث نجات بھی ہے۔ ہماری گناہوں کا کفارہ بھی تقوی کے ذریعے ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، اس تقوی کو گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حصول جنت کا حصول بھی تقوی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جو ہیں
وہ جنت میں رہے۔ تو عزیز ساتھیوں، تقوی جو ہے وہ بے حد بلند مرتبہ جو ہے وہ صفات قلبیہ میں سے ہے، وہ صفات جن سے ہمیں اپنے دل کو مزین کرنا ہے، ہمیں اپنے دل کو، اپنے ہارٹ کو، اپنے نفس کو ڈیکور کرنا ہے، جس کے ذریعے اپنے نفس کا ڈیکوریشن کرنا ہے۔ ان میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ صفت جو ہے وہ تقوی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس تزکیہ نفس کے پروسیس میں کہ ہم بے خوفی کو باہر نکالیں اور اللہ کے خوف کو جانگزی کریں، اللہ کے تقوی کو جو ہے اپنے دل میں لائیں۔ اگر آپ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے تو آپ کو بے شمار مرتبہ جو ہے تقوی اور تقوی سے جو ہے مشتق الفاظ جو ہے قرآن کریم میں جا بجا جو ہے ہمیں ملتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ حقیقت میں کتنی اہمیت اور ضرورت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے اپنا تقوی عطا فرمائے اور اس تقوی کے ذریعے ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کا کفارہ فرمائے، ہمارے لیے جو ہے نجات کا راستہ بنائے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ انہ بالاجابت جدیر وانہ علی کل شیء قدیر۔ عزیز ساتھیوں، آخر میں مختصر سی بات عرض کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو جو ہے ہم آئندہ بھی چلائیں گے۔ ابھی بہت ساری باتیں جو ہے تقوی اور اس کی حقیقت اور ماہیت، اس کے آثار اور ثمرات اور برکات جو ہے ان پہ بات کرنا باقی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تقوی جو ہے وہ خوف سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے پیدا ہوتا ہے۔ اور خوف کیا چیز ہے، اللہ سے ڈر جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ کے خوف کو کتاب اور سنت میں کیا مقام حاصل ہے، وہ ہماری کامیابی اور نجات کے لیے، ہمارے سکسیس کے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت ہے احیاء علوم الدین کی، اعلم ان حقیقت الخوف هو تعلم القلب واحتراقه بسبب توقع مکروہ فی المستقبل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جانو کہ تقوی خوف کی حقیقت کیا ہے، یعنی خوف ڈر کی حقیقت کیا ہے، اس کی اوریجنلٹی کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، وہ اصل میں ہے کیا چیز جو ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ہے دل کا جو ہے الم محسوس کرنا، دل کا جو ہے تکلیف محسوس کرنا، اور دل سوزگی کا شکار ہو، یعنی دل میں تڑپ اور جلن اور تکلیف اور درد کا احساس ہو۔ کس بات سے؟ کسی ایسی بات سے جو مستقبل میں پیش آنے والی ہے۔ جیسے کہ ہم کو مال کا خوف کیا ہوتا ہے کہ ہم کو یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، کہیں ہم سے چھین نہ لیا جائے، کہیں یہ ہم سے الگ نہ ہو جائے، کہیں یہ جو ہے ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو دراصل اس سے جو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل و دماغ میں جو وحشت ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے، جو سوزش ہوتی ہے، اسی کا نام خوف ہے۔ اور یہ خوف فرماتے ہیں کہ وقد یکون ذلک من جریان الذنوب، اور کبھی کبھی یہ خوف جو ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو یہ خوف زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے، چونکہ ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، آخرت پہ یقین ہوتا ہے، مگر نفسانی جو ہے خواہشات کی تکمیل میں وہ بڑے گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وقد يكون من اللہ تبارک و تعالیٰ بمعرفت صفاته التي توجب الخوف لا محالہ، اور کبھی کبھی خوف عوام کا خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو عارف کا خوف ہوتا ہے، عارف کا خوف ہوتا ہے، عالم کا خوف ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات، ذات و صفات کی معرفت کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب ایک عالم جانتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کو جانتا ہے، اس کی قہاریت کو جانتا ہے، اس کی جباریت کو جانتا ہے، اس کے جبروت کو جانتا ہے، اس کی سلطانی کو جانتا ہے، اس کے کمپلیٹ جو ہے اس کی پاور کو جانتا ہے، تو یہ چیز خوف پیدا کرتی ہے۔ اس کی بے نیازی کو جانتا ہے، اس کے اختیار کو جانتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جاننے سے ہمارے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوف علم کی وجہ سے معرفت کے سبب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ من عرف اللہ خافہ بضرور، اور جو اللہ کو جانتا ہے وہ ضرور ڈرتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے وہ ضرور ڈرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو نہیں ڈرتا ہے وہ جانتا ہی نہیں۔
جو نہیں جانتا ہے وہ نہیں ڈرتا ہے. ہم آگ کو جانتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں. ہم الیکٹریسٹی کو جانتے ہیں، الیکٹریسٹی سے ڈرتے ہیں. ہم کانٹوں کو جانتے ہیں، کانٹوں سے ڈرتے ہیں. ہم سانپ کو جانتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو 6 مہینے سال بھر کا ہے، اگر آپ اسے دیکھیے تو وہ بغیر کسی خوف کے آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، بجلی کے ننگے تار کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، سانپ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم جان لیتے ہیں کہ اس بچے کو اس کی معرفت نہیں ہے، سانپ کو جانتا نہیں ہے، یہ بجلی کے تار اور اس کے خطرات کو جانتا نہیں ہے. یہ جو ہے جیسے آج کل ہماری جو ہے قوم کا حالت ہے کہ وہ کورونا کے خطرات سے واقف ہے. بچوں کی طرح بالکل چائلڈش وے میں ہم اس کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے اکٹھا ہو جاتے ہیں، جہاں فرصت ملتی ہے اور کوئی پولیس کا ڈنڈا نہیں رہتا تو ہم بھیڑ بنا کر اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ بالکل چائلڈش ایکٹیویٹی ہے کہ ہم اس کے خطرے کو نہیں جانتے ہیں. تو بچہ اس لیے ان چیزوں کے قریب جانتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں اس کو معرفت نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں وہ بھی اللہ کو نہیں جانتے، بھلے ہی وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہوں، بھلے ہی جو ہے وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ امام غزالی فرماتے ہیں من عرف اللہ خافہ بضرورہ، جو بھی اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ سے ضرور ڈرتا ہے. دوستو اس قاعدے کے مطابق ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، اور اگر جانتے ہیں تو کتنا جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دلوں کا خوف اور تقوی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اسی موضوع کو کل بھی ہم آگے لے چلیں گے. جزاک اللہ خیر سر. پہلے کوئی آپ کا سوال ہے تو پلیز پوچھیے، ہمارے پاس بالکل کم ٹائم ہے آج، تو سوال اپنا جلدی جلدی کریے پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ میرا نام جی الحمد للہ سر. آپ اللہ کا شکر. جی میرا سوال آج کے موضوع سے تھوڑا الگ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے. میرے عزیز آپ چلیے پوچھیے، چلیے پوچھیے. ٹھیک جی جی پوچھے ضرور. جی جزاک اللہ. جی یہ رمضان میں ہم لوگ جو غصائے تھے اس کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اب یہ جو آج کل جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو غریب لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں، روزمرہ جو کمانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم رمضان سے پہلے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ میرے اور عزیز جی ہاں بالکل، بہت پہلے میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اب اس رمضان کی نہیں، آنے والے رمضان کی، 1 سال کے بعد والے رمضان کی بھی زکوٰۃ ایک اندازے سے جو ہے وہ نکال کے آپ ابھی غریبوں، مجبوروں، مزدوروں اور پھنسے ہوئے لوگوں کو دیں. یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے. ایک دن تو میرا پورا پروگرام جو ہے اطعام الطعام پر تھا، کھانا کھلانا اور اس کی فضیلت، لوگوں کا پیٹ بھرنا اور اس کی فضیلت اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ. لہذا آپ ضرور کر سکتے ہیں، اس رمضان کی نہیں، آنے والے رمضان کی جو ابھی 1 سال 10-15 دن دور ہے، آپ اس کی بھی زکوٰۃ ایک موٹے سے اندازے سے کر سکتے ہیں اور بعد میں اپنا حساب کر کے پورا اگلے سال پورا اس کا حساب کر سکتے ہیں. جی سر، ایک چھوٹا سا اور ایک سوال تھا سر. ہمارا جو ہم لوگ جو بینک میں ہمارا جو پیسہ ہے اس کے پر ہر سال کچھ نہ کچھ انٹرسٹ بینک کی طرف سے آتا ہے. ویسے تو انٹرسٹ حرام ہے، ہم وہ پیسہ اگر حساب کر کے ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں کیا جو نہیں، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا کہ ویسے وہ انٹرسٹ حرام ہے؟ علماء کا اختلاف ہے جی میرے جی عزیز، علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء بالکل نہیں منع کرتے کہ وہ اس کو انٹرسٹ ہی نہیں مانتے، اس کو جی انٹرسٹ ہی نہیں مانتے ہیں. لہذا ایسے جو ہے ہم احتیاط کرنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے. جو انٹرسٹ نہیں مانتے اس کی حرمت کے بھی قائل نہیں. جی تو وہ پیسہ ہم دے سکتے ہیں کیا؟ بھی اگر آپ تقوی کے طور پر، تقوی جو ابھی بات ہو رہی تھی، اگر آپ تقوی کے طور پر نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی غریب مسلمان کو دے دیجیے، مگر چھوڑی. جی جزاک اللہ. جی جی جزاک اللہ سر، بہت بہت شکریہ. کوئی بات. ٹھیک ہے عبدالبھائی صاحب، غالباً جی سر، اگر سوالات نہیں ہیں تو ہم فائنڈ اپ کر دیتے ہیں. جی سر بہتر سر، دعا فرمائیے سر پلیز.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم كما تحب وترضى بأن عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من هذا المكان تفرقا معصوما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.